زونیا ہے اور یہ کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ہوا تھا جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ ایسا میرے ساتھ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہوا وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس رات میں بہت گہری نیند میں تھی اور خواب میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک عجیب سے گھنے جنگل میں تھی جو شاید میرے گھر سے بہت دور تھا، لیکن ایک سائڈ سے کچھ گنے چنے گھر بھی تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میں گہری نیند میں تھی، لیکن میں نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ایسا میرے ساتھ پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ مجھے نیند میں پینک اٹیکس آتے تھے اور سلیپ پیرالیسس کی وجہ سے میں اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ ایسا کرنا میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ خوفناک سلسلہ تو تب شروع ہوا جب میں آہستہ آہستہ آگے کی طرف جانے لگی۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں خود بخود آگے کی طرف جا رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں تھے، میں ہوا میں تھی۔ میں محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میری باڈی کی موومنٹ بالکل ختم تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی، جہاں آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو میرا خوف اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ میری آنکھ کھل جائے، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بستر محسوس ہو رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں سو رہی تھی، اور میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ محض ایک خواب ہے، جو کہ کچھ دیر بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں نے سامنے کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گئی، کیونکہ وہاں سامنے ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے پورے منہ پر بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ بہت خوفناک تھی۔ میں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اب مجھے پینک اٹیک آنے لگا، میری سانس پھولنے لگی۔ میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں خود بخود اس کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے بہت قریب پہنچ گئی تھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں یہاں سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ اوپر کی طرف اٹھایا، وہ بہت خوفناک تھی۔ اسے دیکھ کر اب میری حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو رہی تھی، مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں موم ڈیڈ کو بلانا چاہتی تھی، میں چیخ رہی تھی، لیکن میرے حلق سے ایک آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اتنی بے بسی مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اور پھر اچانک اس نے اپنے گندے اور نوکیلے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھائے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی اور بہت ہی خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ اس کی خوفناک ہنسی ہر طرف گونج رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے، ایسے جیسے برف کی طرح۔ میں اس سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی، میں بس اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اب میرے ہاتھ میں درد ہونے لگا، مجھے محسوس ہو رہا تھا اس نے بہت ہی زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی پوری کوشش کی اور آخر کار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میں اپنے بستر پر تھی اور میری حالت بہت خراب تھی۔ میں اپنا ہاتھ زور زور سے ہلا رہی تھی اور مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میری ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ تھی، میرے ہاتھ میں شدید درد ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچ میں ہوا تھا۔ پھر میں نے خود کو نارمل کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ موم ڈیڈ کو سب کچھ بتا دوں گی، اور پھر اگلی صبح میں نے موم ڈیڈ کو سب کچھ بتایا۔
لیکن انہوں نے میری کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ موم اینڈ ڈیڈ کو یہ لگتا تھا کہ میں لیٹ نائٹ ہارر سٹوریز دیکھتی ہوں اور پوری رات جاگتی ہوں، تو اسی وجہ سے مجھے برے خواب آتے ہیں، جبکہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ سچ میں کچھ ہوا تھا، کیونکہ ابھی بھی مجھے کبھی کبھی اس ہاتھ پر درد محسوس ہوتا ہے اور مجھے رات کو سونے سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ موم اینڈ ڈیڈ نے مجھے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے مجھے نیند کی سپلیمنٹس بھی دی، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ خیر، میں اس لیے یہ سٹوری آپ کو سنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی میری بات کا یقین کرے نہ کرے، لیکن آپ لوگ میری باتوں کا یقین ضرور کریں گے۔